السلام علیکم۔ آر جے مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج 30 جولائی 2021 بمطابق 19 ذی الحج 1442 ہجری۔ مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر۔ سرخیوں کا آغاز اس سرخی سے کریں گے۔ کورونا کی تیسری لہر کے خدشات کے بیچ لازمی رہنما اصول و احتیاطی تدابیر بالائے طاق۔ 24 گھنٹوں میں 3394 افراد پر جرمانہ عائد، 32 دکان سیل۔ پولیس۔ جموں و کشمیر میں کووڈ-19 کا پھیلاؤ جاری، 181 متاثر، 1 مریض لقمہ اجل۔ وادی میں مجموعی مثبت معاملات 2 لاکھ کے قریب۔ سری نگر سر فہرست۔ صحت یابی کی شرح میں مسلسل اضافہ، فعال معاملات کے گراف میں متواتر کمی۔ یہ سرخی روزنامہ تامل ارشاد کی ہے۔ روزنامہ تامل ارشاد نے ایک اور سرخی کو شائع۔ ہنزر دچھن کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے بعد دہشت، لاپتہ افراد کا تاحال کوئی سراغ نہیں، بازیابی کے لیے بچاؤ آپریشن جاری۔ مقامی آبادی کا حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ایک اور سرخی روزنامہ تامل ارشاد کی۔ جموں و کشمیر ایک نئے دہی معاشی انقلاب کی طرف گامزن، حکومت زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں۔ امسال 2008 کروڑ کا بجٹ مختص۔ لیفٹیننٹ گورنر کہا حکومت رواں سال 26 موبائل ویٹرنری کلینک کے علاوہ 800 نئے ڈائری یونٹ قائم کرے گی۔ اردو روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے۔ ضلع گاندربل میں کنگن کے نوجوان کی نالے سندھ میں ناقابل یقین بہادری، 3 نوجوانوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا اب تک 90 انسانی جانیں بچائی، 51 نعشیں برآمد کیے، عوام نے کی سراہنا۔ خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، مشیر فاروق خان۔ JKWDC کی 26ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ کی صدارت کی۔ یہ سرخی بھی روزنامہ سری نگر نیوز کی ہے۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی ایک اور اہم سرخی ہے۔ پلوامہ سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں موخر بیماری سے مویشیوں کی موت، لوگوں میں فکر و تشویش۔ بیماری سے 600 سے زیادہ مویشیوں کی موت واقعہ۔ ایک اور سرخی سری نگر نیوز کی۔ چیف سیکریٹری نے مشن یوتھ کی ویب سائٹ اور یوتھ پورٹل کا آغاز کیا۔ اسکیموں کے اندراج کے لیے ایک ون سٹاپ پلیٹ فارم کام کرے گا، ارون کمار مہتا۔ روزنامہ ندائے مشرق کی سرخی ہے۔ پھولوں کی بات کرنے والی یوگی حکومت لاٹھی کی بات کر رہی ہے، پرینکا گاندھی۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر پوری خالی کر دے، ہم مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی تبدیلی کے حق میں نہیں۔ پاک چین مشترکہ بیان میں کشمیر کے تذکرے کو مسترد کرتے ہیں، دہلی۔ روزنامہ ندائے مشرق نے ایک اور سرخی کو شائع کیا ہے۔ موسم میں بہتری آ رہی ہے، وادی میں کہیں کہیں پر اب بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ حالیہ موسلادھار بارشوں سے درجہ حرارت میں کمی، لوگوں کو جلستی گرمی سے بھی راحت ملی۔ کشمیری روزنامہ سنگر مال کی سرخی ہے۔ کشتواڑ واقع دگ تلون غٲب گٔمتٮ۪ن نفرن ژھانڈ چلان، متاثر خاندان بال بچہ لاگنس تھاوو نہٕ کانٛہہ پرگی۔ منوج سنہا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز شہادت، کشمیر منز روح پرور تقریبن ہند اہتمام۔ جموں کشمیرس منز بے روٗد والنُک انمان، سری نگر جوم بد بحال، کشتواڑ بچاو آپریشن جاری۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے۔ امشی پورہ فیک انکاؤنٹر، فادر ویٹس فار جسٹس، آرمی سیز پروسیڈنگز سون۔ انڈیا کوشچنز لیگلٹی آف پاک الیکشنز، FFRC asks government to take over management of Tiny Heart School for violations of norms. 8 children orphaned in J&K by COVID-19, government۔ یہ سرخی روزنامہ کشمیر ایج کی ہے۔ آرمی چیف ہولڈز ٹاکس ود سینئر US کمانڈر۔ یہ سرخی بھی روزنامہ کشمیر ایج کی ہے۔ ایک اور سرخی کشمیر ایج کی، گورنمنٹ ول ڈو واٹ ایور نیسیسری فار انڈیا سیکورٹی، جے شنکر۔ اب چلتے ہیں علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ اسرائیل فوج کی فائرنگ سے زخمی فلسطینی 9 عمر جاں بحق۔ الاسکا کے قریب سمندر میں 8.2 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ مسجد حرام میں توسیع منصوبے کے فیز 3 کا آغاز ہو گیا۔ شہزادہ چارلس اور ڈیانا کی شادی کے کیک کا ٹکڑا نیلامی کے لیے تیار۔ عالمی وبا، تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم اعلان۔ ویکسین لگوائیں، $100 پائیں، نیو یارک میں اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کے لیے چھتری کا استعمال چیلنج بن گیا۔ عراقی عوامی ہیلی کاپٹر تباہ، 5 فوجی ہلاک۔ افغان صدر طالبان کی پیش قدمی سے خوف زدہ، قبل از وقت انتخابات کی پیشکش۔
فلسطینی انتخابات میں مشرقی بیت المقدس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ۔ ترکی 2023 سے گیس کی پیداوار شروع کر سکتا ہے۔ اردوغان۔ یہ سرخیاں روزنامہ ندائے مشرق کے عالمی صفحے کی سرخیاں ہیں۔ پاکستان طالبان کی کارروائی کا ذمہ دار نہیں، عمران خان۔ تیونس میں فوری طور پر نئی حکومت قائم کی جائے۔ فرانس۔ آرمینیا جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آذربائیجان۔ نائجیریا۔ شیعہ عالم دین ابراہیم ززکاکی اور ان کی اہلیہ جیل سے رہا۔ سعودی عرب میں چوتھے صنعتی انقلاب فورم کی سرگرمیوں کا آغاز۔ اب ایک نظر کھیلوں کی سرخیوں پر۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا T20 میچ بارش کے سبب بے نتیجہ ختم۔ سندھو ٹوکیو اولمپکس کے کوارٹر فائنل میں۔ امریکی جمناسٹک کھلاڑی ذہنی صحت پر توجہ دینے کے لیے اولمپک سے دستبردار۔ شاہین اور حارث کو جارحیت برقرار رکھنے کا مشورہ۔ ہندوستان کی ہاکی ٹیم ارجنٹینا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں داخل۔ K2 سر کرنے کی کوشش کے دوران سکاٹش کوہ پیما ہلاک۔ میری کارکردگی کافی پلیئر سے بہتر ہے، انور علی۔ ہاکی سینٹرل کنٹریکٹ کھلاڑی 100% فٹنس ثابت کرنے میں ناکام۔ لاہور ہاکی فیڈریشن علی سدپارہ کو K2 میں محفوظ کر دیا۔ ساجد سدپارہ کو دوسری مرتبہ K2 سر کرنے کا اعزاز حاصل۔ ٹوکیو اولمپکس کواڈا سنگلز مقابلوں میں نیدرلینڈ اور چین کے طلائی تمغے۔ چین نے ٹوکیو اولمپک میں عالمی ریکارڈ کے ساتھ خواتین کی 800 میٹری فری سٹائل ریلی جیتی۔ نوجوان متھر باگو نئی قومی شطرنج چیمپئن۔ نیوزی لینڈ کے روروس نے ٹوکیو اولمپک میں خاتون جوڑی مقابلے گولڈ میڈل جیتا۔ روسی کھلاڑی کے واقعے کے بعد چلی رپورٹر کے خلاف جانچ شروع۔ جاپان میں اولمپک کے بیچ کورونا کے 10,000 ریکارڈ معاملے۔ حسن علی 50 وکٹیں حاصل کرنے والے تیسرے تیز ترین پاکستانی بولر۔ کھلاڑیوں کو تمام سہولیات مہیا کرائی گئی۔ انوراگ ٹھاکرے۔ سری لنکا نے دوسرے میچ میں بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارت کی پوری ٹیم 81 رنز پر ڈھیر۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔